محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے رمضان کا 23rd ڈے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے ہم کل آئے تھے چلیون، تو آج انشاءاللہ ہم جائیں گے واپس ڈوڈا۔ تو ابھی ہے صبح کے 7 بجے ہوئے ہیں، اور میں سحری کے بعد سے اور رات کو بھی میں نے 200-300 روپے ریسرچ کر رہا تھا۔ ابھی بجے ہیں 10:30 اور ہم چلے ہیں واپس ڈوڈا کے لیے۔ تو توصیف بھائی بڑا ٹائم لگا رہے ہیں، ابھی نکلیں گے تو انشاءاللہ ظہر ہم ڈوڈا میں جا کے پڑھیں گے۔ توصیف بھائی کو ہیٹ کیسے جچ رہا ہے؟ نکلتے ہیں ابھی ہم، بس رخصتی وغیرہ ہو گئی۔ ہمیں کسی نے کال کیا کہ ہمارا ہینڈ بیگ بھی لے لو اگر ڈوڈا جا رہے ہو۔ انہوں نے ہینڈ بیگ دیا ہمیں، دیکھیے یہ ہینڈ بیگ ہم لے رہے نہیں تھے، بٹ ہم نے پہلے وعدہ کر دیا تھا کہ ہم لے لیں گے۔ ہینڈ بیگ بہت چھوٹا۔ أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسى العدالة والإخاء من أسمع الدنيا حداء المجد فاشتعلت حدا من قاد قافلة السلام وفجر ہم پہنچ گئے ڈوڈا، اور آتے آتے ہمیں یہاں پہ یہاں پہ سستے بلاگرس ملے۔ ہمیں آتے آتے یہاں پہ سستے بلاگرس ملے۔ سستے بلاگرس ہمیں آتے آتے ہی ملے یہاں پہ۔ کیا حال چال؟ دیکھو دوسروں کا فون یوز کرتے ہوئے، اپنا فون جیب میں ہوتے ہوئے۔ سورۃ البینہ یہ جو ہے قرآن پاک کی 98 سورت ہے، اور اس میں 8 ورسز ہے، اور آج ہم اس میں 3 ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو صورت ہے یہ مدنی صورت ہے۔ اصل میں اس میں اختلافات ہیں، آدھے کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، آدھے کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، بٹ زیادہ تر رائے جو ہے وہ مدنی پہ ہے۔ تو اس صورت کا مشن کیا ہے، اس کو نازل کیوں کیا گیا ہے؟ اس صورت کو نازل کیا گیا ہے اس چیز کو بتانے کے لیے کہ نبی اور کتابیں بھیجنا ضروری کیوں ہیں۔ اس میں اسی کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ نبیوں کو بھیجنا یا کتابیں بھیجنا ضروری کیوں ہے۔ تو اس صورت میں بات کی گئی ہے مشرکین کی اور ان لوگوں کی جن کے پاس کتاب تھی، یعنی کرسچنز اور جیوز۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب ہو کے پھر بھی یہ کفر کرتے ہیں۔ تو اسی پہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نیچے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ روشن دلیل کیوں بھیجی، ہم نبیوں کو کیوں بھیجتے ہیں، تو اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ اصل میں کیا ہوا کہ کرسچنز اور جیوز نے جب ان کے پاس کتابیں آ گئی اور نبی جب اس دنیا سے نکل گئے، تو اس کے بعد لوگوں نے، یا جو ان کے پادری تھے، ان کے وہ ہیڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کتابوں کو چینج کر دیا، انہوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا، اور ایسا ہی ہوتا رہا۔ جیوز میں بھی ایسا ہی ہوا، کرسچنز میں بھی ایسا ہی ہوا، بالکل کتابوں کو بدل دیا گیا۔ اب ان کتابوں میں کچھ چیزیں ہیں جو ٹھیک ہے، بٹ میجر جو چیزیں ہیں جو مطلب 50% سے زیادہ، یعنی بہت زیادہ چیزیں جو ہے ان کو چینج کر دیا گیا ہے۔ تو اسی پہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا، اس لیے ہم بھیجتے ہیں ایک نبی کو۔ اور دیکھیے آپ جیسس کرائسٹ کے بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ تعالیٰ پھر کہنے لگے ان لوگوں کو کہ اب تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ گئی، اب ایکسیپٹ کرو اس کو۔ بٹ وہ لوگ پھر بھی سرکشی کرنے لگے، اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا ان لوگوں نے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کتاب بھیجتے ہیں، کوئی بھی میسیج بھیجتے ہیں دنیا میں، اس کے ساتھ ایک نبی کو بھیجتے تھے جو ان لوگوں کو سکھائے، وہ چیز پریکٹیکلی کر کے دکھائے۔ اور ہمارے پاس ایگزامپل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے قرآن بالکل پریکٹس کر کے دکھایا، بالکل پریکٹس کر کے دکھایا۔ اور
ہمیں مطلب آج ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث ملتی ہے، اس میں کچھ لوگ آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیں، تو حضرت عائشہ آگے سے فرماتے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر ہم دیکھیں قرآن جو ہے پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا اترا ہے، ہر ایک سچویشن میں الگ الگ سچویشن میں اترا ہے۔ تو لاسٹ میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بھی نبی آتا ہے یا جو بھی کتابیں آتی ہیں وہ کیوں آتی ہے ٹائم ٹو ٹائم، اس لیے آتی ہے کہ لوگ کرپٹ ہو جاتے ہیں، لوگوں میں مسکنسیپشنس پیدا ہو جاتی ہے، تو اسی کو درست کرنے کے لیے پھر نئی کتاب اور نئے نبی آ جاتے ہیں۔ تو دوسرا ٹاپک جو ہے اس میں بات کی گئی کہ صحیح ریلیجن کون سا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ اسلام ہی صحیح ریلیجن ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان کو بھی یہی تعلیمات دی تھی جو اسلام میں ہے، یعنی کرسچنز اور جیوز کو، یا اس سے پہلے بھی جتنی بھی امتیں آئی سب کو ایک ہی ٹیچنگز دی گئی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، اور بس یہی چیزیں، نماز پڑھو تو عبادت کرو، یہی چیزیں۔ بٹ ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی کتابیں بدل دی، انہوں نے اپنے طریقے بدل دیے، انہوں نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کا پورا ریلیجن ہی چینج ہو گیا۔ اور الحمدللہ اسلام آج بھی پرفیکٹ ہے، اور ویسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو جو لاسٹ ٹاپک ہے اس میں بات کی گئی ہے اینڈ رزلٹ کے بارے میں، اچھے اور برے لوگوں کے اینڈ رزلٹ کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مشرکین ہیں اور جو یہودی اور نصرانی ہیں، یعنی کتاب والے لوگ ہیں، اگر یہ اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی کتابوں سے یا اللہ کی باتوں سے کفر کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک کنٹراسٹ بنایا گیا ہے ان لوگوں کا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ پھر ان کو جنت میں بہت ساری چیزیں گنواتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ، اور لاسٹ پہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں مشرک وغیرہ، یہ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں تھے۔ اگر یہ ڈرتے اللہ تعالیٰ سے تو یہ خوف رکھتے اس ڈے آف ججمنٹ کا، ان کو پتہ ہے کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا، بٹ یہ ڈرتے نہیں۔ اور ہم میں سے بھی آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں قیامت کا دن ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بٹ وہ کام نہیں کرتے ہیں، ویسے کام نہیں کرتے۔ وہ کیوں؟ اصل میں ہمارے اندر وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر اس چیز کا ایمان ہوتا، ہم نے اگر دل سے تسلیم کیا ہوتا ڈے آف ججمنٹ کو، تو ہم اسی حساب سے ہوتے۔ ہم پھر چوریاں نہیں کرتے، ہم پھر زناؤں میں نہیں پڑتے، ایسے کام پھر ہم نہیں کرتے۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کرپشن، پتہ نہیں کیا کیا حرام چیزیں، تو پھر ہم ان حرام ریلیشن یا ان چیزوں میں نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں اس اللہ کا خوف ہوتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ڈے آف ججمنٹ سے ڈریں، تو خوف کھائیں ہم اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ نیک کام کریں اور اچھے کام کریں، اور خود کو جنت کے لیے تیار کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔